ہم لوگ اس پہ ہیں نہیں. تو یہ بن جائے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے زندگی خوشی میں. وہ میں موسیقی کی بات پھر اگلے بیان میں کروں گا انشاءاللہ, کہ جو کہتے ہیں نا موسیقی یہ لائف میں بورنگ, وہ جو ہمارے کزن کا میں بتا رہا تھا نا یہ بورنگ لائف, تو بات یہ ہے کہ جس لائف کو آپ بورنگ سمجھ رہے ہو نا خوشیاں اسی میں ہیں, اور جس لائف کو آپ سمجھ رہے ہو نا انٹرٹینمنٹ, وہ ایسے انٹرٹینمنٹ ہے جیسے چرسی کو ہیروئنچی کو چرس پیتے ہوئے مزہ آتا ہے, بس وہ چرس کے دوران ہی آتا ہے, اس کے بعد پھر ختم, پھر وہ زیادہ ڈپریشن میں جاتا ہے. چرسی آپ کو پتہ ہے جو لوگ چائے نہیں پیتے ان کو غصہ کم آتا ہے, چائے پینے والوں کو زیادہ. میں بھی پیتا ہوں چائے, عادت پڑی ہوئی ہے, لیکن کوئی بہت زیادہ یعنی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. چائے تو سب سے کم درجے کا ہے نا کیفین, نہ پیو تو اچھا ہے, پی رہے ہو تو میں نے 2-3 ڈاکٹروں سے کہا, انہوں نے کہا یار سٹا نہیں لگا رہے, چرس نہیں پی رہے, تو چلو یار اتنا مارکیٹ میں چلتا ہے. اور مجھے چائے کی عادت لوگوں نے ڈالی ہے, میں نے چھوڑ دی تھی 1 سال چائے چھوڑ دی تھی کہ فضول چیز ہے کیا کرنا ہے پی کے, بہت ہنسی خوشی زندگی گزر رہی تھی. پھر وہ لوگوں نے پلا پلا کے نا, ہمارے کے پی کے لوگ سخی اتنے ہیں کہ اگر چائے نہیں پیو نا تو پھر یہ دمبا کھلاتے ہیں, پیٹ بھرا ہوا ہے نہیں کھا سکتا دمبا بھائی, کہہ رہے ہیں پھر کولڈ ڈرنک پلاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں مہمان آیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خالی پیٹ چلا ہے, تیرا باپ بھی کھائے گا. حقیقت ہے, ہمارے مہمان آئے یار خالی پیٹ چلا جائے. ابے بھائی میں اس کا بھی تو مہمان تھا, ادھر میں دمبا چربی میں کھا کے آیا ہوا ہوں, وہاں میں نے کولڈ ڈرنک بھی پی لی, لسی بھی پی لی, بھائی میں پھٹ پھٹا کے مر جاؤں گا. کہہ رہے ہیں ہمارے یہ ہم لوگ سوچیں اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے یار, ہمارے مہمان آئے, اور یہ تو غیرت کا مسئلہ ہے. تو چائے سب سے کیا ہے ہلکی چیز, ہم کہتے بھائی تو چائے بنا کے لے آئے, ورنہ کولڈ ڈرنک تو اس سے زیادہ خطرناک ہے, لسی کی جگہ نہیں ہے پیٹ میں. تو مجبوراً پھر لوگ بھی ایسے ہی ہیں, تو یعنی جو پنجاب میں جاؤ تو ہر جگہ, پھر ہم نے کہا یار یہ اس سے پاکستان میں بچنا ہم میرے جیسے آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے, پی لے. ٹھیک ہے نا, کیا ہے کیا ہو جائے. لیکن حقیقت بتاؤں, میں نے جب 1 سال چائے چھوڑی رکھی تھی نا, تو مجھے ہو گیا تھا کہ جو میرے اندر ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ غصہ تو ہوتا ہے نا, وہ بھی ختم ہو گیا تھا. یعنی غصے والی بات پہ بھی نہیں آ رہا تھا. وجہ کیا ہے کہ چائے بھی آپ کو ریلیکس کرتی ہے نا, تو جب آپ کو ریلیکس کرتی ہے تو پھر آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں, پھر آپ کو کوانٹٹی بڑھانی پڑتی ہے. تو یہ ہر چیز میں ایسا ہی بڑھاتے بڑھاتے, لیکن وہ کیونکہ بہت کم درجے کا نشہ ہے, وہ بہت زیادہ پیتے رہو تو جا کے ہوتا ہے, اور اس سے چھوڑنا بھی کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. 3-4 دن تک 8-10 دن تک اثر ہوگا, پھر نارمل ہو جاؤ گے. لیکن جو زیادہ نشے کی چیزیں ہیں نا وہ بڑی ڈینجرس ہوتی ہیں. اس میں چرسی ہیروئنچی زیادہ ڈپریشن میں ہوتے ہیں, حالانکہ وہ ڈپریشن ختم کرنے کے لیے پی رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے نا. ابے بھائی تو ڈپریشن ہو, ایک ہمارے محلے میں ایک بندہ تھا, وہ سگریٹ پیتے تھے, وہ 55-60 سال ان کی عمر, ان کے پھیپڑوں میں بلغم بہت پیدا ہوتا تھا, ٹی بی ہو گئی ان کو, وہ سگریٹ پیتے تھے تو بلغم نکلتا. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یہ سگریٹ چھوڑ دے. وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب جب سے سگریٹ پیتا ہوں تو بلغم اکھڑتا ہے. اب جب نہیں پیتے تو وہ اور تکلیف ہوتی تھی. ڈاکٹر نے کہا یہ پیدا سگریٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے, جب پینا چھوڑ دو گے تھوڑے دن تکلیف ہوگی, یہ پیدا ہونا ہی ختم. لیکن سگریٹ پینے والے کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی, وہ سمجھتا ہے سگریٹ پی کے میں ریلیکس ہو جاتا ہوں. ابے بھائی جو سگریٹ نہیں پیتا وہ پیے بغیر ریلیکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جو تیری کنڈیشن سگریٹ پینے کے بعد بنتی ہے نا, تجھے خوشی محسوس ہوتی ہے, وہ جو اس کو سگریٹ کی عادت نہ ہو وہ سگریٹ کے بغیر وہ خوشی محسوس کرتا ہے. تو موسیقی اور یہ انٹرٹینمنٹ کا بھی یہی ہے کہ جو ان چیزوں کے عادی ہو گئے ان کو خوشی کے لیے یہ چیزیں چاہیے, نہیں ملیں گی تو ٹینشن میں جاتے ہیں. اور جو ان چیزوں کے عادی نہیں ہیں وہ یہ چیزیں سنے بغیر وہ مزے میں ہوتے ہیں, جو آپ کو موسیقی سن کے مزہ آ رہا ہوتا ہے. یہ بات کھوپڑی میں لوگوں کی آ نہیں رہی ہے. تو یہ پھر کبھی کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس پر میں تفصیلی بات کروں گا. اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. تو یہ بڑی مزے کی لائف ہو جائے گی آپ کی, گناہ بھی چھوٹ جائیں گے. پھر پیسہ تو کمانے سے منع بھی نہیں کیا, پھر آپ کو 1000 گز کا بنگلہ مل جائے, ٹھیک ہے یار انجوائے کرو, نہیں ملے ٹھیک ہے, گاڑی مل گئی ٹھیک ہے, نہیں تو W11. بینک اسلامی سے پاک قطر تکافل لینا کیسا ہے؟ ہم جامعۃ الرشید میں بہت سے علماء کو تکافل پر اعتراض ہے, میرے جیسا ناچیز بھی مطمئن نہیں ہے تکافل پر. باقی دارالعلوم کے بڑے بڑے علماء اس کو جائز کہتے ہیں. جب 2 اہل حق علماء میں اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر عامی آدمی یہی ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ نہ کیا جائے, اور گنجائش یہ ہے کہ کر لیا جائے. تو دونوں قول پر عمل کیا جا سکتا ہے, کیونکہ عامی آدمی کے لیے تو دونوں ایک جیسے ہیں نا. جب بھی کوئی ایسا اختلاف ہوتا ہے نا تو علماء ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں کہ اس میں احوط یہ ہے کہ اس سے بچو,
ایسر یعنی آسانی اس میں ہے کہ کر لو، کیونکہ اب اختلاف ہے تو خالص حرام نہیں کہہ سکتے اس کو، سمجھتے ہو؟ تو کوئی کرنا چاہے تو، یا کسی کو ان پہ رائے پر اعتماد ہو تو ٹھیک ہے۔ سعودی عرب نے تبلیغی جماعت پر پابندی لگا دی ہے۔ دیکھو بات یہ ہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں، انور مقصود نے جب معین اختر سے پوچھا نا کہ ماموں کیا کرتے ہیں، تو معین اختر نے کہا ماموں کی باتیں کس سے پوچھو؟ ماموں کی۔ تو سعودی حکومت جو کر رہی ہے نا، تو سعودیہ کی باتیں کس سے پوچھو؟ حکومت سعودیہ سے پوچھو، مجھ سے پوچھ کے پابندی نہیں لگائی۔ آئی بات سمجھ؟ تو وہ پروگرام کا میں نے کلپ دیکھا تھا، بہت جگہ فائدہ ہوا، بہت جگہ فائدہ ہوا، گھر میں بھی فائدہ ہوا۔ میرے گھر والے مجھ سے کچھ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا، میں نے کہا ماموں کی باتیں کس سے پوچھو؟ ماموں سے پوچھو۔ تو یہ مسجد میں بھی فائدہ ہوا، لوگ مجھ سے آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بھائی معین اختر سے ہم نے ایک چیز سیکھی ہے، اس کے شارٹ کلپ میں انور مقصود نے پوچھا کہ ماموں کیا کرتے ہیں، اس نے کہا ماموں کی باتیں ماموں سے۔ پھر جب بہت زیادہ پوچھا، اس نے کہا ماموں گالیاں دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ غلط کیا ہے بھائی، اللہ تعالیٰ تبلیغی جماعت پہ پابندیوں کو ہٹائے۔ سعودی عرب میں ایک صاحب کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کے پاس علم بہت ہے لیکن تقویٰ نہیں ہے، خاص طور پہ جب سے آپ مشہور ہوئے ہیں۔ شاید صحیح کہتے ہیں بھائی، دعا کرو اللہ تقویٰ عطا فرما دے، ٹھیک ہے نا۔ کیا آج کے دور میں کوئی بغیر نکاح کے ولی اللہ بن سکتا ہے؟ بن سکتا ہے بغیر، لیکن نکاح تو ولی اللہ بننے میں شامل ہے نا۔ جب سنت کو کیوں فالو نہیں کر رہا وہ؟ ولی اللہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جو پوری شریعت پر عمل کرے۔ حدیث میں آتا ہے جو میری سنت سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو استطاعت کے باوجود اگر نکاح نہ کرے تو نبی کی وعید ہے اس پر۔ میں کسی شرعی پردے والی لڑکی سے شادی کرنا چاہوں لیکن والدہ راضی نہیں ہے، والدہ کو منائیں۔ پردے والی لڑکی سے شادی کریں گے تو آگے بچیاں بھی آپ کی پردہ کریں گی، اگر آپ نے پردے والی لڑکی سے شادی نہیں کی آگے بچیاں پھر نہیں کریں گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ ابھی تو پردہ نہیں کر رہی، شادی کے بعد پردہ کروا دوں گا، تو یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کر لے، ہو سکتا ہے نہ کرے، آج کل اختیار میں نہیں ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ میں کسی عام لڑکی سے شادی کروں گا، شادی کے بعد ڈاکٹر بنا دوں گا اس کو، وہاں ریڈی میڈ ڈاکٹر چاہیے ہے بھائی، اپنے خرچے پہ ڈاکٹر بنا دوں گا، ایسا نہیں کہتے۔ تو پردے میں ریڈی میڈ پردے والی ہونی چاہیے، میری رائے یہی ہے۔ درس نامی کو درس نامی کس نسبت سے کہتے ہیں؟ نظام الدین اولیاء نے اس کا نصاب مرتب کیا تھا۔ ایک ہماری رشتہ دار خاتون پردہ کرتی تھیں، لیکن جب سے آپ کا بیان سنا چہرے کا پردہ اختلافی مسئلہ ہے تو انہوں نے چہرہ چھپانا چھوڑ دیا کہ گنجائش سے فائدہ اٹھایا جائے۔ میں نے جو کہا تھا چہرے کا پردہ اختلافی ہے ان لبرل خواتین کے لیے جو بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہیں، کہ کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے کہ وہ چہرہ کھول لیں باقی جسم ڈھانپ لیں، جیسے ایکٹریسز ہوتی ہیں ٹی وی پہ آ رہی ہیں، یار چلو کچھ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، لیکن فتویٰ اسی پر ہے کہ عورت جوان لڑکی پہ چہرے کا پردہ بھی فرض ہے۔ اختلاف کا فائدہ اس کو دیا جائے گا جس کو دین کے قریب لایا جائے۔ جیسے جو لوگ چائنا والے کتے بلی کھا رہے ہیں، کوئی چائنیز مسلمان ہو، اب میں کہوں جھینگا مکروہ ہے تو اس کو تو میں کہوں گا تو جھینگا کھا لے، ٹھیک ہے نا۔ فقہ حنفی میں جائز نہیں، باقی فقہا جائز کہتے ہیں، اگرچہ ہمارے یہاں دلائل ہماری رائے میں فقہ حنفی کے بڑے مضبوط ہیں، کیونکہ پوری زندگی نبی صحابہ سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ مچھلی کے علاوہ کچھ انہوں نے کھایا ہو، وہ ابھی دلائل کا موقع نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ایک اختلافی چیز ہے، تو اختلاف کا فائدہ ہم اس کو دیں گے جو کیا کھا رہا ہے، جو پتہ نہیں کیا کیا کھا کے آیا ہے، تو اب تو جھینگا کھا لے، یہ تو ویسی اختلافی چیز ہے یار چل۔ لیکن جو نہیں کھا رہا اس کو میں جھینگے لے جا کے کھلاؤں کہ اختلافی چیز ہے کھا لے، ابے بھائی کھانے کے لیے مچھلیاں بہت ہیں، وہ کھا لو۔ تو جو خواتین بیچاری بالکل بے پردہ ہیں ان کے لیے بہت مشکل لگ رہا ہے، تو یار ہم ان کو کہتے ہیں کہ شاید اس سے اللہ آپ کو گناہ سے بچا لے۔ اختلافی مسئلہ ہے تو چہرہ کھول لو باقی باڈی چھپاؤ، لیکن نارمل خواتین جن کو یہ وہ تو بھائی چھپائیں چہرہ، عورت کا تو فتنہ ہے ہی کس میں؟ جوان لڑکی کے چہرہ ہی تو ہے جو فتنے کی جگہ ہے۔ اچھا بھائی